لقد جاءكم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، محترم المقام علامہ قاری محمد اسحاق سعیدی صاحب، محترم المقام علامہ قاری محمد فیصل صاحب، معزز مہمانان گرامی قدر، محترم المقام حاجی محمد رفیق صاحب اور محترم حاجی شبیر خان صاحب، اور آج کی اس مبارک بزم میں تشریف لانے والے جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے، جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آج کی اس بزم کے انعقاد پر میں محترم المقام محترم عبد الرحمن صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ، تمام فیملی ممبرز اور بالخصوص ان کے صاحبزادگان محترم محمد کیسر صاحب، محترم محمد یاسر صاحب، محترم محمد مدثر صاحب اور محترم محمد فیصل صاحب اور محترم محمد ناصر صاحب، ان تمام بھائیوں کو اور ان کے ساتھ ان کے تمام اہل خانہ کو اور ان کے جملہ رفقائے کار کو اور ان کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ رب ذوالجلال ان کا ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس اپنے محبوب کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں اپنی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا اور آمد مصطفیٰ کا ذکر کر کے آگے اپنے حبیب کی 4 شانیں بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ادارے ختم
नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद शान मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। चले बस ठीक है, रुकिए। मेरे आका की 4 मुबारक शानों का जिक्र है। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूल। ए कायनात वालों, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल आ गया। उसका बरगुज़ीदा रसूल, अज़मतों वाला और शानों वाला रसूल। क़ब्ल इसके के आगे बयान होने वाली हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उन 4 शानों का जिक्र करें। आयत करीमा का चूँकि पहला लफ्ज़ है जाअकुम रसूल, जिसका लफ्ज़ी माना है कि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल आ गया। पहला लफ्ज़ जो हमें एक ख़ास हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, और वो ये है कि रब्बे कायनात ने रसूल की तख्लीक का जिक्र नहीं किया, रसूल के बनाए जाने का जिक्र, बल्कि रसूल के आने का जिक्र। बोलिए, रसूल के आने का जिक्र। जब आने का जिक्र किया, इतनी बात तो आपको भी समझ आती है कि आ वो ही सकता है जो पहले कहीं मौजूद हो। और जो मौजूद ना हो वो आता नहीं, उसे बनाया जाता है। उसे बनाया जाता। कुरान मजीद का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ तख्लीक इस्तेमाल किया। जब फरिश्तों से फरमाया ना, इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिन मिन खमाइन मसनून, मैं एक इंसानी बशरी पैकर बनाने वाला। इसी तरह आम इंसान के लिए भी रब्बे कायनात ने फरमाया खालकल इंसान, उसने इंसान को तख्लीक किया, इंसान को बनाया। मगर अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए। कितने? 3। पहला लफ्ज़ जाअकुम, जिसका माना है तुम्हारे पास आ गया। फिर दूसरा लफ्ज़ जो कुरान मजीद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ वो है बासा, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन रसूला,
وہی خدا ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا. اور تیسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ ہے ارسل. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا. اب جاء کا معنی آنا ہے، اور بعثا اور ارسلا ان دونوں کا معنی ہے بھیجنا. کیا معنی ہے؟ بولیے. آتا بھی وہی ہے جو پہلے موجود ہو، اور بھیجا بھی اسی کو جاتا ہے جو پہلے. بولیے. اور جو پہلے سے موجود نہ ہو نہ اسے آپ بھیج سکتے ہیں نہ وہ آ سکتا ہے، پہلے اسے بنانا پڑے. اس کی خلقت ہوگی، تخلیق ہوگی. باری تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہہ رہا ہے میرا حبیب آ گیا، کہیں کہا میں نے اسے تمہاری طرف بھیجا. اس کی تخلیق کا ذکر نہیں. فرمایا کائنات والو، اس ماہ ربیع الاول میں میرے حبیب کی آمد کی خوشیاں منانے والوں، تمہیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ میرے حبیب کی خلقت کا نہیں، یہ تو آمد کا مہینہ ہے. یہ تخلیق کا مہینہ نہیں، یہ ان کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. تو باری تعالیٰ پھر تخلیق کب ہوئی؟ سوال ہے نا کہ اگر یہ تخلیق کا مہینہ نہیں تو پھر تخلیق ہوئی کب؟ فرمایا تخلیق تو تب ہوئی جب نہ مہینہ تھا نہ دن تھا. دنوں اور مہینوں کا ابھی وجود نہیں تھا. یہ دن بھی بعد بنے، مہینے بھی، سال بھی، صدیاں بھی، سب کچھ بعد بنا. جب کچھ نہ تھا، ایک تنہا خدا تھا، اور خدا کے دست قدرت میں تخلیق پانے والا نور محمد مصطفیٰ. پھر اسی نور سے میں اس وقت میرا مضمون یہ نہیں ہے، موضوع کچھ آگے ہے. یہ تو صرف لفظ جاء سے میں نے تمہیداً چند جملے، ورنہ یہ ایک الگ پورا مضمون ہے. اس نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے بنایا، اور پھر اسی نور سے لو بنا، پھر قلم بنا، پھر عرش بنا، پھر کرسی بنی، پھر جنت بنا، ملکوت بھی بنے، جبروت بھی بنے، لاہوت بھی بنے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا. میرے آقا نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا و آخرهم بعثا، کہ میں تمام انبیاء سے خلقت میں پہلے ہوں اور بعثت میں سب کے بعد. بعثت میں سب کے بعد. سو یہ تو آیت کریمہ کے پہلے ایک لفظ جاء کی روشنی میں بس میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ یہ فرق معلوم ہو سکے کہ خلقت کیا ہے اور آمد کیا ہے. خلقت کیا ہے اور آمد. اب جو اصل مضمون ہے آج کا وہ اس سے آگے ہے. وہ یہ کہ خالق کائنات نے جب اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا اور حضور کو بھیج کر
فرمایا من انفسکم، ہم نے اپنے حبیب کو تم ہی میں سے بھیجا، تم ہی یعنی نسل انسانی میں پیدا فرمایا۔ باری تعالیٰ کیوں پیدا فرمایا؟ آگے خالق کائنات نے اس آنے والے رسول کی 4 شانیں بیان کی۔ کتنی؟ کیا؟ مگر 4 شانوں سے پہلے یہ خاص بات من انفسکم، اسے تمہارے اندر پیدا کیا، تم میں سے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میرا حبیب اپنی زندگی تمہارے درمیان وہ جنم لے، تمہارے درمیان اپنی زندگی بسر کرے۔ تم میرے حبیب کے شب و روز دیکھو، میرے حبیب کا بچپن دیکھو، میرے مصطفیٰ کا لڑکپن دیکھو، میرے مصطفیٰ کا شباب دیکھو، میرے حبیب کی جوانی دیکھو، اس کے کاروبار دیکھو، تاجدار کائنات کی اولاد دیکھو، اور میرے حبیب کی جلوتیں خلوتیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دیکھو، اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے چلے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ایک حسین ماڈل عطا کر دیا، ایک حسین، ایک بہترین خوبصورت نمونہ عطا کر دیا، تاکہ وہ تمہارے اندر رہے، وہ تمہارے، تم ان کے قریب ہو جاؤ، وہ تمہارے قریب ہوں، اور جب قریب ہو کر تم میرے حبیب کی ایک ایک ادا کو تکتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، اور یار کی اداؤں پر فدا بھی ہوتے جاؤ، اور محبوب کی اداؤں کو اپناتے بھی چلے جاؤ۔ یہ مقصد ہے من انفسکم کا، کہ تمہارے اندر بھیجا اس لیے تاکہ ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکو، ان کی جلوتوں خلوتوں کو دیکھ کر اپنی جلوتوں اور خلوتوں کی اصلاح کر سکو۔ یہ مقصود ہے۔ اب اس اصلاح کے لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کی شانیں کتنی بیان کی؟ 4۔ وہ 4 شانیں کیا ہیں؟ پہلی شان جسے قرآن نے بیان کیا وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، جس کا لفظی معنی ہے تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری بلائی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے میرا حبیب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف بمعنی شفیق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے سراپا شفقت بھی ہیں اور سراپا رحمت بھی۔ اب آئیے آخری 2 شانوں کو اللہ نے خاص کر دیا، کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ۔ مگر پہلی 2 شانیں جہاں سے آغاز کیا، جہاں سے ابتدا کی، تو پہلی شان بیان کی من انفسکم، جو تمہارے اندر بھیجا، جسے عزیز علیہ ما عنتم۔ عزیز کا معنی ہے ان کی طبیعت پر بوجھ پڑنا، ناگوار گزرنا، کسی شے کا بھاری پن، اسے عزیز کہتے ہیں۔ ما عنتم کا معنی ہے معمولی سے معمولی، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو دکھ تمہیں پہنچتا ہے، وہ میرے حبیب کی طبیعت پر کیا گراں گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کائنات والوں، تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو میرا حبیب برداشت نہیں کر سکتا۔ دکھ تمہارے ہیں، تڑپتا میرا رسول، تکلیفیں تمہاری ہیں، احساس میرے حبیب کو ہے،
مصائب و آلام تمہارے ہیں، مگر انہیں دیکھ کر بے قرار میرا حبیب ہو جاتا۔ ما انتم